اور میں نے ان کو پچھلے دنوں بھی آپ کو بتایا، جب انہوں نے میرے حوالے سے ایک کسی سٹیج کے اوپر مجھے مینشن کر کے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بابا جی نہ ہوتے تو ہماری عوام جو ہے نا وہ ان سے متاثر ہو جاتی. ہمیں تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا. یہ تو علامہ خادم حسین رضوی کو سلام، جنہوں نے ہمیں تاریخ سے آشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں، ورنہ کوئی ذاکر نائک سے متاثر تھا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا. یہ تو بابا جی نے بتایا کہ تمہارے بڑے بہت بڑے تھے، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون. سرکار ہو گئی، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں، فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، وہ ہو چکا. تو اس وقت بھی میں نے ان کے بابوں کی گستاخانہ عبارتیں بتائی تھیں ان کی کتابوں سے، اور میں نے کہا تھا کہ تم یہ اعلان برات کر دو ان کتابوں سے. تو میں اور میرے سارے سٹوڈنٹس اگلے الیکشنز جو 2023 میں ہونے والے ہیں، ہم کرین کے اوپر ٹی ایل بی کو ووٹ دیں گے اگر آپ لوگ یہ مان لیں کہ یہ گستاخانہ عبارتیں جو ہے نا یہ کتابوں میں غلط لکھی ہوئی ہیں. مانتے ہیں اندر خانے، لیکن سامنے اقرار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کہیں گے یار اسی بنیاد پہ تو ہم نے دیوبندیوں اور وہابیوں کو رگڑا لگایا تھا. ہاں، میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. یہ لاکھوں میرے سٹوڈنٹس آپ کو خام خام میں مل جائیں گے، یار آپ لوگ ہمت کریں. اور اس میں نے کہا تھا کہ آپ کی جو تحریک ہے یہ ختم نبوت تحریک نہیں ہے، یہ اینٹی قادیانی تحریک ہے. ختم نبوت تحریک وہ ہوگی جو غلام احمد قادیانی دجال اسے بھی کنڈیم کرے گی، اور اشرف علی رسول اللہ جس کو آلریڈی آپ غلط سمجھتے ہیں، اور چشتی رسول اللہ، ہاں، جو آپ کے اندر ایک مجدد آیا جس نے آپ کو بتایا آ کے. کیونکہ چند سال پہلے تک تو آپ اپنے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے تھے. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. آج کہہ رہے ہیں کتابیں چینج ہو گئی ہیں، آئے ہو نا داڑھ تھلے ہوں، کتاباں چینج ہو گئی ہیں. اور دوسرا ان کے پاس پتا کیا آپشن تھا؟ وہ جی اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ ہمارے عالم ہیں، صوفیاء کی باتیں چھوڑیں، اعلیٰ حضرت سے ثابت کریں. تو ہم نے اعلیٰ حضرت سے بھی ثابت کر دیا کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر جس کتاب کی تعریف کی ہے سبع سنابل کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ چشتی رسول اللہ اس میں لکھا ہے، اس کے باوجود انہوں نے تعریف کی اور یہاں تک کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہے. نعوذ باللہ، چشتی رسول اللہ والی کتاب. اگر تو یہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا تو فارغ، اور اگر انہوں نے اگنورنس میں کیا تو ان کا علم غیب فارغ. سارے بابیاں دا علم غیب فارغ ہے. تو کئی سو سال تو پتہ ہی نہیں لگا تو بابیاں نے کیا لکھا ہے، انجینئر صاحب نے آ کے دسیا ہے. تو مجدد کون ہویا پھر؟ منو نہ گویو، ہاں منو نہ کہنا بھائی. ہمیں آپ باتیں کرتے ہیں پوری زندگی. خادم رضوی صاحب زندہ رہے، ان کی زندگی میں میری ویڈیوز ملینز میں پہنچی، لوگوں نے ان کے ہاتھوں میں جا کے دی کہ حضرت جرت کریں اور جواب دیں انجینئر کو. ان کو پتا تھا کہ انجینئر ٹھیک بول رہا ہے، لیکن دوسری طرف وہ داتا دربار پہ بیٹھ کے وہ کشف المحجوب علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب کی لہراتے رہے، جدہ کوئی مرشد نہ ہوئے کتاب پڑھ لے. اور میں نے اسی کتاب سے ثابت کیا کہ اس کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا گیا کہ آپ اپنے ایک صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے، نعوذ باللہ. سکر والے چیپٹر میں بایزید بستامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا اور رزلٹ نکالا اس سے. اور جنید بغدادی کا صاحب ثابت کرنے کے لیے انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک سکینڈل ایک صحابیہ کے ساتھ لکھ دیا. ان کے ایک صحابی تھے اوریا ان کی بیوی کے ساتھ، نعوذ باللہ، جو تورات کے اندر بھی موجود ہے ٹیمپرڈ فارم میں.
ان لوگوں کا علمی لیول یہ تھا، تو آئے نا رد کریں۔ اسی کشف المحجوب کے اندر انہوں نے بازید کے حوالے سے لکھا کہ وہ کہتے تھے سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے، اور وہ ساتھ لکھتے ہیں کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ تو رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہمارا، وہاں بھی ہمارا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی علیہ السلام اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وہی کرتا ہے، وہی ہے، اللہ نہیں بولتا منہ سے۔ انہوں نے یہ بات لکھی، اور پھر تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار، جن کو 627 ہجری میں منگولوں نے ذبح کر دیا تھا۔ منگول نہیں قابو آئے نہ دے، ان گاواں مار کے مرید ہی ساڑتے رہے۔ انہوں نے بھی یہی لکھا سبحانی ما اعظم شأنی، اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دی، کیونکہ ان کے نزدیک وہ گستاخی بڑی ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، دیوانگی اللہ کے لیے چل جائے گی لیکن محمد کے لیے ہوشیاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس میں تو انہوں نے لکھا، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ بازید یہ بتائیے کہ قیامت کے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تو انہوں نے کہا میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ اور اس پہ اس گستاخی کا اختتام نہیں، اس کے بعد اگلا جملہ بولا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو نکالو نا تذکرۃ الاولیاء سے اسے۔ ختم نبوت تحریک تو یہ ہے نا کہ پھر یہ بھی سب کچھ نکلے، لاہور ہی میں یہ پرنٹنگ پریس ہے جہاں یہ چھپ رہی ہیں دونوں کتابیں، حشت بعیث بھی وہیں سے چھپ رہی ہے، کشف المحجوب بھی وہیں سے چھپ رہی ہے، سبع سنابل بھی وہاں سے چھپ رہی ہے۔ دیو نا ترنا ہوتے کبھی نہیں دیں گے، انہیں سے تو چندے لے کے کھا رہے ہیں یہ لوگ، روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ باپ پوری زندگی درویشی کی زندگی گزارتا رہا اور بیٹا کروڑوں کی گاڑیوں میں پھر رہا ہے، ہاں جی، لاکھوں روپیہ ڈانسر قسم کے نعت خانوں کے اوپر بیٹے لٹا رہے ہیں ایک نشست کے اندر۔ پاکستان میں غریب کو روٹی نہیں مل رہی، یہ لوگ پیسے لٹا رہے ہیں۔ اور باپ کا حال یہ تھا کہ اس بیچارے نے اپنی گاڑی بیچی۔ اچھا باپ تو گاڑی بیچ کے چلا گیا تھا، تمہارے پاس گاڑیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ کون سی تنخواہ لے رہے ہو؟ چندوں سے کھا رہے ہو، تو چندے لال کرو نا، ختم نبوت پہ کام کرو، اینٹی قادیانی نہیں، صرف ختم نبوت یعنی چشتی رسول اللہ، اشری رسول اللہ کو بھی کنڈیم کرو۔ یہ کرنے کی جرت نہیں ہے۔ اور پھر چوہے چھوڑے میں مولوی جو آ کے نا جھوٹا دفاع کرتے ہیں، جی وہ ہم قرآن و سنت سے ثابت کریں گے۔ وہ کیا تم لوگوں نے ثابت کرنا ہے؟ تم لوگوں کا لیول ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے ساتھ کیا ہو چکی ہوئی ہے۔ اور جی بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے، ایک حدیث، وہ بخاری شریف میں مولا علی کا قول تعلیقاً امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے، اس کی مرفوع سند سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے۔ نمبر 1 جو مجنون ہے، پاگل شخص ہے۔ نمبر 2 جو نابالغ ہے، اور نمبر 3 جو سویا ہوا ہے۔ مولا علی نے یہ اس وقت بیان کیا، صحیح بخاری میں آتا ہے، جب حضرت عمر نے کسی پاگل شخص کے اوپر حد جاری کی تو انہوں نے کہا امیر المومنین اس پہ حد نہیں لگے گی، اس سے شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے۔ اس حدیث کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ چکے اللہ کے عشق میں پاگل ہو چکے تھے، لہٰذا ان سے شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے عشق میں نہیں سرکار، انہوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے۔ ہاں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، ہاں تے سیدھی طرح کو تواڈے بزرگ پاگل سن، اے نہ کیوں رکھے جے کلندر مجنون ہیں؟ سیدھی طرح کو پاگل پاگل کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے ہمارا جھگڑا ختم، لیکن عوام کو بتاؤ نہیں وہ اللہ کے عشق میں پاگل ہوتے تھے۔ وہ جی مسلم میں بھی ایک حدیث ہے نا، ایک بندہ اللہ کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا، پھر چوٹ پہ مارنا ہے، با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، تیرے بابوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہوئی ہے، مثالیں اللہ کی دے رہے ہو اور ڈیفینڈ کر رہے ہو نبی علیہ السلام کی شان میں کی ہوئی گستاخیوں کو۔ چل وہ بھی حدیث لے لیتے ہیں، وہ جی مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک شخص کی توبہ کے واقعے کو تمثیل سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب کوئی گنہگار
توبہ کرے کہ ایک شخص ایک ریگستانی سفر پہ تھا, اس کا ساز و سامان اونٹ پہ لدا ہوا تھا, اور اسی حالت میں اسے اونگ آ گئی اچانک, اور اس کا وہ اونٹ وہاں سے غائب ہو گیا. اب اسے اپنی موت سامنے نظر آنا شروع ہو گئی, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اونٹ جب واپس آ گیا تو اسے اتنی خوشی ہوئی, چونکہ وہ موت کے منہ سے نکل کے دوبارہ زندگی میں آ گیا, کہ جذبات کے عالم میں اس کی زبان سے بجائے یہ نکلنے کے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, یہ نکل گیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. تو وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے بزرگ بھی جب اس طرح کے بکواسیات ارشاد فرماتے ہیں نا, ہاں, شتیہات کے نام سے بونگیاں, شتیہات ایڈا موٹا ورڈ, تو یہ تو حدیث میں موجود ہے. اگے پڑھ, آگے لکھا ہے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان سے ایسا نکل گیا. یہ تو نہیں تھا کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ, کہتے نہیں دیکھیں بعد میں انہوں نے صحیح کلمہ بھی پڑھایا نا, اس طرح توبہ نہیں ہوتی. بعد میں انہوں نے صحیح کلمہ اس سے پڑھایا, خود تو پڑھا ہی نہیں ہے. ہاں, جب انہوں نے کفری کلمہ پڑھوایا تھا نا, آپ کو تو کہتے ہیں کوئی جھوٹی موٹی بھی لکھ دے قادیانی جرمنی جانے کے لیے تو وہ قادیانی ہو جاتا ہے, اور تمہارے بابے سچی مچی بھی کہہ دیں تو وہ نہ ہو. پڑھوایا, بعد میں انہوں نے توبہ نہیں کروائی, بلکہ کہا کہ چل اب دوسرا بھی پڑھ لے, میں نے تو ویسے ویسے پڑھایا تھا. کیا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین جھوٹی موٹی اپنے ناموں کے کلمے پہلے پڑھاتے تھے چیک کرنے کے لیے؟ ابو بکر عمر عثمان و علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تو اڈے سارے بابے دے شاہی کوئی نہیں.